الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دو نظریوں کی بات کر رہا ہوں میں، ایک نظریہ جن کو وہ لوگ لے کے چل رہے ہیں اور ایک نظریہ جس کو ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں، اور وہ خود اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ اس قدر کھوکھلا ہے کہ حقیقت جلدی ہی کھل جاتی ہے اور لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے یہ حیران کن بات ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے کیسے چلتے ہیں کہ آج ہماری اس نظریاتی اٹیچمنٹ کو، وابستگی کو ہمارا مخالف بھی محسوس کرتا ہے، اور اس پہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور ہم بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں جوائن کر لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ ہمارے ساتھ زندگی بھر کے لیے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات صرف دعویٰ نہیں ہے، اس دعوے کے پیچھے بڑی حقیقتیں بھی موجود ہیں، اور سب سے بڑی حقیقت ہمارے نظریے کی گہرائی ہے کہ وہ نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم لوگوں کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک بات جو میں ہمیشہ تنظیم اساتذہ کے پروگرامات میں آ کر کہتا ہوں کہ تنظیم اساتذہ ایک بہت بڑا پروگرام لے کے چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہے، اور یہ بات بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ جس سطح کے افراد کو یہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، جس پیشے کے لوگوں کو ساتھ لوگ چل رہے ہیں، یہ پیشہ بھی کوئی معمولی پیشہ نہیں ہے، بڑا اہم پیشہ ہے۔ اور اس کے اثرات کو ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا۔ مسلمان اکثریتی ملک، اساتذہ وہاں اکثریت میں ہندو تھے، اور ہندو اساتذہ نے نظریاتی مملکت کو توڑ کے رکھ دیا اپنے قلم کی وجہ سے، اپنی کلاس روم ٹیچنگ کی وجہ سے اس نظریے کا مقابلہ کیا، اور آج ایک ایسی قوم انہوں نے وہاں لا کر کھڑی کر دی کہ جو قومیت کی بنیاد پر بنا ملک، نظریاتی ملک کے مقابلے کے اندر۔ تو معاشرے کا سب سے بڑا ہمارے پاس افیکٹو آرگن ہے ٹیچر، جو ہمارے ساتھ۔ آپ صرف طلباء میں کام کیوں کرتے ہیں؟ جب نظریہ عالمگیر ہے تو پھر یہ قیود کیوں ہے کہ جو شاگرد ہے وہ صرف وہی جوائن کر سکتا ہے؟ کوئی بھی جوائن کر لے، آپ کو کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ کہ آپ کے پاس اگر زمین کی مختلف سطحیں، مختلف قسمیں اور نوعیتیں ہوں، زرخیز بھی ہو، بنجر بھی ہو، درمیانی بھی ہو، تو آپ کس پہ سرمایہ کاری کرو گے؟ میں نے کہا سب سے زرخیز پر۔ بنجر پہ تو میرے اگر خرچ کروں گا تو میری ساری جمع پوجی وہاں ختم ہو جائے گی، میں ہاتھ دھو کے بیٹھ جاؤں گا، لیکن زرخیز پہ خرچ کروں گا تو اپنی ریکرنگ کاسٹ بھی نکال لوں گا اور فیوچر کی سیونگ بھی کر لوں گا۔ ریکرنگ کاسٹ مجھے آئندہ کام دے گی، اور فیوچر کے لیے جو میں نے بچا کے رکھا تھا وہ اگلی زمین پہ لگاؤں گا، اور اس طرح پھر زمین کے ٹکڑوں کو میں بہتر کرتا ہوا چلا جاؤں گا۔ تاکہ یہی نظریہ ہے ہمارا کہ معاشرے کے سب سے بہترین افراد تعلیم اور تعلم سے وابستہ ہوتے ہیں، ہم ان پہ کام کرتے ہیں، یہی لوگ معاشرہ بناتے ہیں، یہی لوگ تبدیلی لاتے ہیں، اور یہی لوگ انقلاب لے کر آتے ہیں۔ یہ لوگ اگر ہمارے ساتھ ہو گئے تو ہم معاشرے کے اندر انقلاب لے کر آ جائیں گے۔ اتنا عالی شان نظریہ، اتنا شاندار نظریہ، اتنا پر اثر نظریہ، اور اتنے بہترین کردار کے لوگ، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تنظیم اساتذہ کے پاس جو افراد کار ہے، جو کردار کے حامل لوگ ہیں، سچے ہیں، کھرے ہیں، امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، شرم و حیا کے پیکر لوگ ہیں، یہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، لیکن معاشرہ لوگ ان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اور تنظیم اساتذہ کا یہ سیمینار ہے تو اس کے اندر معاشرے کے اذہان کو جمع کرنا چاہیے، معاشرے کے سنجیدہ افراد کو جمع کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو جمع کرنا چاہیے جن کے اندر جرت ہو، حمیت ہو، ان کے اندر کردار ہو، اور جو معاشرے کے اندر ہلچل پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کے سامنے ہم اپنی گفتگو رکھیں کہ ہم اپنی اس دعوت کو ایک کوزے کے اندر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس کو لوگوں تک پہنچا نہیں رہے۔ اس کے کیا اسباب ہیں، اس کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ گزشتہ گفتگو میں بھی یہ بات آئی تھی کہ وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی ایک دعوتی ہدف لیا تھا، ایک حج سے اگلے حج تک کے درمیان کا، اور وہ ایک ایسی آبادی کے اندر کہتے جہاں چند لوگ صرف اسلام قبول کر پائے تھے، چند لوگ، پہلے 6 افراد آئے تھے، پھر 12 افراد آئے تھے، یہ تعداد تھی، 12-15 افراد نے اسلام قبول کیا تھا، اور مدینہ کی پوری آبادی، یثرب کی پوری آبادی اس وقت کفر کے اس دائرے کے اندر موجود تھی، اور ان کے سامنے جا کے دین کی دعوت رکھنی تھی،
کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، یہودیوں کے سامنے، عیسائیوں کے سامنے. یثرب ایک مجموعہ تھا ان عقائد کا اور ان نظریات کا، اور آپ نے اکیلے فرد نے وہاں جا کر 1 سال کام کیا تھا. اور 1 سال کا جو وہ آؤٹ پٹ لے کر آئے تھے، پروڈکٹ لے کر آئے تھے، وہ کوئی 100 کے قریب تھی. 100 کافروں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنے کا وہ سبب اور ذریعہ بنے. لیکن اس کے باوجود یہ آتا ہے کہ جب وہ آ رہے تھے تو اندر میں بڑے شرمندہ تھے. اندر کا احساس بالکل مختلف تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر رکھ دی تھی کہ میں یثرب جاؤں گا، وہاں جا کے دین کی دعوت دوں گا. میں تو صرف 100 لوگ لے کر آ پاؤں گا. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں کیا جواب دے پاؤں گا؟ 100 کافروں کو، مشرکوں کو، یہودیوں میں سے کچھ لوگوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کرنا. 2 متحارب بڑے گروپ مدینے کے، یثرب کے، جن کے اندر کے اوس اور خزرج صدیوں سے جنگیں چل رہی ہیں. کس طرح دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے؟ ممکن نہیں نظر آ رہا ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس عمومی حالات کے اندر. لیکن وہ دعوت کے پیش کرنے کا کیا انداز تھا کہ ان کے ایک ہاتھ کی طرف اوس کا بندہ چل رہا تھا تو دوسرا خزرج کا بندہ چل رہا تھا، جو صدیوں سے دشمنیوں کے اندر گزرے تھے. کیا انقلاب اور کیا تبدیلی وہ لوگ لے کر آئے تھے. اور پھر وہ کیا احساس تھا. یہ احساس اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے اور اس احساس کے نتیجے کے اندر ہمارے اندر ایک عمل کی تحریک پیدا ہو جائے تو یقین جانے کہ معاشرے کے اندر دین کی بات، صالحیت کی بات، اخلاق کی بات اور کردار کی بات کو اپنانے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. تو یہ ہر طرف کھوکھلا کردار موجود ہے، ہر طرف ٹھگ موجود ہیں. اور اگر ہم لوگ جمع ہو جاتے ہیں، منظم ہو جاتے ہیں، تو ہمارا جمع ہو جانا اور منظم ہو جانا، متحرک ہو جانا اور تحریک کی دعوت کو لے کر اٹھنا، یہ معاشرے کے اندر انقلاب کا ایک بڑا پیش خیمہ بن سکتا ہے. اس کے لیے دعوتی فکر چاہیے، دعوتی درد مندی چاہیے. آج ہم ترکی کے انقلاب کی بات کرتے ہیں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشروں کے اندر یہ بڑی تعصب پرستی ہے فرقہ واریت کی بنیاد کے اوپر. اس کے دائرے سے اگر ہم لوگ نکل کر آ جائیں، ترکی کا انقلاب بنیادی طور پہ نقش بندی بریلوی تحریک کا ایک کارنامہ ہے. کیونکہ وہ جو تحریک وہاں چلی وہ اس مسلک کے لوگوں کے اندر اٹھی تھی. علامہ سید الزمان نورسی تحریک نور کہلاتی ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ جو اتا ترک کا دور تھا جس کے اندر کے دین کی بات کرنا اس سے بڑا کوئی جرم نہیں تھا، اور جاسوسی تھی بہت بڑی، مخبر تھے بڑے، چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے کہ بات کرے تو بس پکڑ لو. مساجد بند کر دی گئی تھیں، چہروں پر سے داڑیاں ہٹوا دی گئی تھیں. لباسوں کے اندر ہم جانتے ہیں کہ عبایا بند تھا. مساجد کے اندر اذانیں عربی کی بجائے ترکی کے اندر دی جا رہی تھیں. قوم پرستی کا بہت بڑا طوفان اٹھ گیا تھا. اس پورے منظر کو اور تاریخ کو بندہ پڑے. اس ماحول کے اندر جس تحریک نے کام کیا، جس جذبے نے کام کیا، جس تڑپ نے کام کیا تھا، اگر وہ تڑپ اس معاشرے کے اندر نہ ہوتی تو آج ترکی کے اندر یہ انقلاب نہ ہوتا جس کو آج اپنی آنکھوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اس تحریک نور کے جو کارکنان تھے اس میں بچیوں نے، لڑکیوں نے بڑا کام کیا. تلاشیاں لی جاتی تھیں کہ کوئی ایسا کاغذ، کوئی ایسا پردہ، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. واعظ اور نصیحت کی باتیں اور تقریریں اور سیمینار اور یہ ماحول جہاں ہم لوگ بیٹھے اس کا تصور نہیں تھا وہاں پر. کتنی آزادی سے ہم لوگ کام کرتے ہیں، دعوت کا، تحریک کا، دین کا کام کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی طرف بلانے کا کام کرتے ہیں. وہ بچیاں بیچاری اپنی چوٹیوں کے اندر علامہ سعید کے جو وہ خطوط ہوتے تھے ان کو باندھ کر جاتی تھی پکڑی نہ جائیں. وہ چند سطروں میں لکھے ہوئے خطوط وہ جا کے سنائے جاتے تھے اور لوگ ان کو پڑھتے تھے. اس طرح گھر گھر سے تحریک اٹھی اور اس تحریک نے بڑے مشکل مراحل دیکھے. ایسا مرحلہ بھی دیکھا کہ تحریک کا سربراہ جب رہنما بن جاتا ہے ترکی کا کسی سطح پر آ کے، انقلاب کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اس کو زہر دے کے مار دیا جاتا ہے. پھر ہمارے سامنے اربقان کی کیفیت ہے کہ اقتدار کے اندر آئے، اس جرم پہ کہ گھر میں افطار پارٹی کی، ان کو اتار دیا گیا. لیکن پھر بھی تحریک نے اپنا رخ نہیں موڑا، مایوسی کو اختیار نہیں کیا، لگی رہی. بالآخر ترکی کے اندر وہ انقلاب برپا ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ مسالک پرستی ہے. جی ہم ایران کا معاملہ ہم لوگ دیکھیں، ایران میں انقلاب ایسے نہیں آیا. اور اس ایران کے اس انقلاب کے محافظین کے رویے اور کردار دیکھیں، کس طرح وہ اپنے نظریے سے کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی تحریک کو اور اس کو بتا کے چل رہے ہیں. افغانستان اس تحریک کی کشمکش کا ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے. نیٹو ایک ملک نہیں ہے، ایک ممالک کا مجموعہ ہے. وہ سارے مل کر حملہ آور ہوتے ہیں اس نظریے کو توڑنے کے لیے، اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے.
اپنا نظریہ تھمانے کے لیے. ایران انڈیا اپنے اتنے بڑے والیوم کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ، سرمایہ کے ساتھ، افراد کے ساتھ، جاسوسوں کے ساتھ، مشنری کے ساتھ کہ سارا حملہ کر دیتا ہے وہاں پر. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر موجود نظریہ اور نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ اور جانوں کی فکر سے آزاد ہو کر ان لوگوں نے جو مقابلہ کیا تو دنیا نے یہ معجزہ دیکھا کہ خالی ہتھیار لوگوں نے، خالی ہاتھوں لوگوں نے ان نیٹو 36 ممالک کے اس اتحاد کے اس گٹھ جوڑ کے ساتھ اتری کی پوری افواج کو شکست دی. ایسے ہی ممکن نہیں ہے. ابھی ہم لوگ یہاں پر رو رہے تھے بیٹھ کے کچھ دیر پہلے کہ جی این جی اوز آگے بڑا ظلم ہو گیا، جی سارا نظریہ چلا گیا، جی پاکستان تباہ ہو گیا، جی پاکستان کے ساتھ ہی ہو گیا. ہم تو ماتم کنندہ لوگ ہیں نا. عمل کے میدان میں اگر ہم لوگ ہوتے تو ہمیں کوئی فکر نہیں تھی، آنا جس کو آ جائے میدان کے اندر کیا کر لے گا ہمارا. ہم نے پہلے بھی نظریاتی کشمکشوں کا مقابلہ کیا، ہم پہلے بھی میدان انقلاب کے اندر رہے. ہم نے اپنے جوش کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہم نے بات کی اور باطل نظریات کو ہم نے توڑا ہے. یہ پاکستان ہمیں یوں نہیں ملا تھا کہ یہاں جن لوگوں نے پاکستان کو حاصل کیا ہے وہ تو ایک جذبہ قومیت کی بنیاد کے پر آئے. مسلمان قوم اور ہندو قوم ایک نسلیت کی بنیاد پر آئے. نسل کے لحاظ سے مسلمان، عقیدے کے لحاظ سے مسلمان کے طور پہ نہیں آئے. وہ جو عقلی کھوکھلا پن ہے، عقلی دلائل کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، وہ ہمیں پاکستان کو فراہم کرنا ہے. اور جو اس وقت کی صورت حال تھی 47 سے لے کر 70 کا پورا عشرہ ہم دیکھتے ہیں. پاکستان کے اندر اباہیت تھی، پاکستان کے اندر لسانیت تھی، پاکستان کے اندر نیشنلزم تھا، پاکستان کے اندر لیفٹ بڑے طاقت کے ساتھ موجود تھا، نظریاتی کشمکش بڑے عروج پر تھی پاکستان کے اندر. لیکن اس نسل نے جو 70 کی دہائی تک آئی، اس نے اپنا فرض ادا کیا، اس نے اپنا کردار ادا کیا، اس نے بھرپور طریقے سے نظریاتی جنگ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بٹھایا. اور یہ لوگ نکلے کہ جو گھروں سے نکلے اور جب دعوت کے میدانوں میں گئے اور ان کے پاس کچھ نہیں بچا اور وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے کوئی مرا. دعوت ہی بندہ تھا دعوت کے میدان میں. آج ہم جن کو یاد کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، آج ہم جن کو یاد رکھتے ہیں وہ کوئی بہت بڑے سیاسی مفکر نہیں تھے، وہ بڑے دعوتی لوگ تھے. حیدرآباد کے لوگ کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے؟ حیدرآباد ڈویژن کے لوگ حافظ حیات کو جانتے ہیں، دعوتی آدمی. جامن بھٹو صاحب کو جانتے ہیں، دعوتی آدمی. حیدرآباد کے لوگ حکیم مظہر الدین بقائی کو جانتے ہیں، دعوتی آدمی. تو نظریہ اور دعوت پیش کرنے والے لوگ اللہ رب العالمین خود کو بھی اونچا رکھتا ہے، مقام کو بھی اونچا رکھتا ہے. اور یہی لوگ سیاسی کشمکش کے اور مزاحمتی کشمکش کے اصل بنیاد یہ لوگ بنتے ہیں. تو یہ جو استاد جس کو ہم کہتے ہیں، جو تنظیم اساتذہ کے دائرۂ کار کے اندر آیا ہوا فرد ہے، میں یقین سے جانیے کہ میرا عقیدہ اور ایمان یہ کہ انقلاب ان کے ہاتھوں کے اندر ہے، ان کے ہاتھوں کے اندر ہے. کیونکہ جس تحریک کے ساتھ ہم لوگ چل رہے ہیں، مطلب ٹھیلا بان بھی ہمارے ساتھ ہے، موچی بھی ہمارے ساتھ ہے، مزدور بھی ہمارے ساتھ ہے. وہ جو سمجھ سکا ہے، جتنا سمجھ سکا ہے، وہ اپنے دائرے میں اپنی ذات کے حد تک اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بٹھا کر چل رہا ہے. لیکن معاشرے کے اندر لوگوں کو اپنے اندر جمع کرنے کی، بلانے کی، ساتھ شامل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. گفتگو اور دلیل کا اس کے اندر جو غم حقہ اس کے اندر دائرہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. وہ آپ کے پاس ہے، وہ ہمارے پاس ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس معاشرے میں تحریکی دائرے میں اگر دیکھا جائے تو میں خود کو اپنے آپ کو ایک معلم کے طور پہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں اس تحریک کا، اس نظریے کا سب سے بڑا مجرم ہوں. میں خود مجرم ہوں، اس لیے کہ میں نے وہ کردار ادا نہیں کیا جس کردار کی بنیاد کے اوپر اس معاشرے کے اندر ایک بھونچال پیدا کیا جا سکتا تھا اور ایک انقلابی تحریک کو بھرپور طریقے سے لے کر جایا جا سکتا تھا. اب جہاں تک بات آ رہی ہے تو مجھے جو موضوع دیا گیا، یقیناً مجھے اس موضوع پر بات کرنی چاہیے. اور اس وقت تک جتنی گفتگو ہوئی ہے میں نے موضوع پر گفتگو نہیں کی ہے. اور گفتگو سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے پہلی مرتبہ حکومتی نمائندے کے طور پہ بلایا گیا ہے کہ آپ بتائیں کہ حکومتی اقدامات کیا ہیں تعلیمی معاملات کے حوالے سے. حکومتی معاملات ہمارے سامنے ہیں. ہم ایک ریولیوشن لے کر آئے تھے پاکستان کے اندر، نیشنلائزیشن کو ہم نے اختیار کیا تھا. جتنے ادارے تھے پہلے وہ کس کے تھے؟ ہم کہتے ہیں کہ جی وہ آج ہمارے پاس ایک بچی کچھ سی ایک چھوٹی سی صورت موجود ہے اسکول کی، الفلاح اسکول کی. اس الفلاح اسکول کے پیچھے ایک باڈی تھی. وہ باڈی کیا کہلاتے تھی؟ این جی او تھی آج کے دور کی. یہ این جی او اس دور کے اندر بھی موجود تھی. اور اس دور کی ان این جی اوز نے جو رول ادا کیا تھا معاشرے کے اندر، ان کی این جی اوز بھی تھیں کہ جو لیفٹ کے لوگ تھے. لیکن آج بھی حیدرآباد کے اندر لوگوں سے پوچھیں گے کہ بڑے تھے بڑے ادارے کس کے تھے تو کہیں گے غزالی، الفلاح، اور یہ جتنے بھی نام آئیں گے آپ کے سامنے. اسلامیہ ماڈرن، یہ بھی ایک ایسوسیشن تھی. جامعہ عربیہ،
یہ ادارے آپ لوگوں نے بنائے تھے. آپ لوگوں نے اس حیدرآباد کی تعلیم کے میدان کے اندر اپنا وہ ماڈل پیش کیا تھا کہ لوگ اپنے بچے آپ کے پاس لے کر آیا کرتے تھے اور ہمارے پاس لے کر آیا کرتے تھے. تو تعلیم کے آج کل جو جتنی لیئرس چل رہی ہیں اس میں ہمارے سامنے ایک تو نارمل جو روایتی ہمارے پاس اسکولنگ ہے جس کو ہم پبلک اسکولنگ کہتے ہیں, اور اس پبلک اسکولنگ کے بارے میں ایک تاثر معاشرے کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ ناکام اسکولنگ ہے. پھر اس کی کامیابی کی بھی باتیں کی جاتی ہیں اور ناکامی کی بھی بات کی جاتی ہے. کوئی بھی چیز کلی طور پہ ناکام نہیں ہوتی. کامیابی کی ہم بات کریں گے کہ سب سے اچھی بلڈنگیں ان کے پاس ہیں. نور محمد ہائی اسکول جیسی بلڈنگ, کمپریہنسو ہائی اسکول جیسی بلڈنگ, پبلک ہائی اسکول جیسی بلڈنگ, یہ بلڈنگیں ان باقی پرائیویٹ اسکولوں کے پاس نہیں ہیں چند ایک کے علاوہ. میرا اسکول کی بلڈنگ دیکھ لیں, کیا شاندار بلڈنگ ہے, بہترین بلڈنگ ہے, عالیشان بلڈنگ ہے, تاریخی بلڈنگ ہے. یہ پبلک اسکول سیکٹر کے پاس ہے. پھر ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرس, نہ صرف کوالیفائڈ بلکہ ایکسپیرینسڈ ٹیچر, یہ بھی اگر کسی کے پاس ہیں تو گورنمنٹ کے پاس ہیں, پبلک سیکٹر کے پاس ہیں. پھر اس کے بعد اگر کسی بات ہم کریں کہ ہائی سیلریڈ ٹیچرس, آپ ایک پورا پرائیویٹ اسکول جس تنخواہ پہ چلا لیتے ہو, یہاں پر ایک ٹیچر کی وہ تنخواہ ہوتی ہے, ایک ٹیچر کی تنخواہ ہوتی ہے. 5-10 ہزار 15 ہزار تنخواہ دیتے ہیں لوگ, 10 ٹیچر رکھتے ہیں اور ایک اسکول چلا لیتے ہیں. اور ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھانے والے HSC کی تنخواہ معلوم کر لیں, اسلم بھائی یہاں موجود ہیں, 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ ہو چکی ہے کم از کم میرا خیال ہے. اتنے میں پورا ایک پرائیویٹ اسکول چل جاتا ہے جو ایک فرد تنخواہ لے رہا ہے. تو ہائی سیلریڈ ٹیچرس بھی یہاں پر موجود ہیں, انفراسٹرکچر ہے, برڈن کوئی نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک احساس نہیں ہے, وہ جو تعلیم دینے کا احساس ہے, وہ جو ملک کو بچانے کا احساس ہے, وہ جو نظریاتی مملکت کی نظریاتی اساس کو بچانے کے لیے جو ہمیں آئندہ کی نسل تیار کرنی ہے, اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر وہ رویہ موجود نہیں ہے. اس کے بھی کئی اسباب ہیں. پھر قصور کس کا ہے؟ یہ قصور ٹیچر کا ہے. جی قصور ٹیچر کا نہیں ہے, یہ قصور بچوں کا پڑھتے نہیں ہیں, غریبوں کے بچے آتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا, مزدوری کرنے چلے جاتے ہیں. قصور کس کا ہے؟ جی قصور سیاستدانوں کا ہے, ان کی وہاں پر بڑی مداخلت ہے. قصور کس کا ہے؟ جی قصور اس کا ہے کہ وہاں پر لوگ سفارش کے پر منتخب ہو کر آئے. یہ بہت سے اسباب معاشرے نے جمع کر دیا. قصور یہ کہ گھوسٹ ٹیچر ہوتے ہیں, قصور یہ کہ ایبسکانڈر ہوتے نہیں اسکولوں کے اندر, لوگ خیال لیتے ہیں بالکل بیٹھ کر. ان تمام چیزوں کا سدباب کرنے کی کوشش کی گئی. جتنے بھی گھوسٹ اسکول تھے ان تمام اسکولوں کی رجسٹریشن ہوئی, سیمیز کے نام سے ایک نمبر الاٹ کیا گیا. اب کوئی اسکول بغیر سیمیز کے نہیں ہے, سیمیز کوڈ کے نہیں ہے. لہذا جو بھی اسکول ہے اس کا سیمیز کوڈ موجود ہے. جب سیمیز کوڈ موجود ہے سیمیز ڈیٹا موجود ہے کہ بلڈنگ کیسی ہے اس کی, کتنے کمرے اس کے اندر ہیں, کتنے واش روم اس کے اندر ہیں, کتنے پنکھے اس کے اندر ہیں, کتنی ڈیسکیں اس کے اندر موجود ہیں, کتنے واش رومز موجود ہیں, پوری تفصیل موجود ہے. سیمیز کی پورا ریکارڈ موجود ہے. کسی بھی اسکول کا آپ بولیں گے ٹکاک سے نکال کے دے دیں گے آپ کو. جی اسکول ہے لیکن ٹیچر نہیں ہے, جی ٹیچرس کی پوری تفصیل آ گئی سیمیز کے ساتھ ساتھ. بایو میٹرک ڈیٹا پورے کا پورا آ گیا. جی ٹیچر نہیں آتے, بایو میٹرک مشینیں دے دی گئیں, مانیٹرنگ اسسٹنٹس دے دی گئے. ہر روز نکلتے ہیں 10-15-20 اسکول ہر ایک کر کے لا رہا ہے, ٹیچرس کی بایو میٹرک ہو رہی ہے. جی گھوسٹ ٹیچر تھے, جی گھوسٹ ٹیچرس کو ویریفائی کیا گیا. پورے سن کے اندر کوئی ایک گھوسٹ ٹیچر باقی نہیں بتا. اگر کوئی تھا کبھی کسی دور کی کوئی بات ہے تو ماضی بن چکا ہے. اصلاحات کے اندر کوئی کام ہوئے. پھر کہا کہ جی بچے پڑھ نہیں پاتے, بچوں کے پاس کتابیں خریدنے کی پوزیشن نہیں ہوتی, بچوں کو کتابیں مفت میں دے دی گئی. کلاس 1 سے کلاس انٹر تک, میٹرک تک مفت کتابیں مل رہی ہیں کہ بچے پہ برڈن نہ پڑے. بچے کے بعد پیسہ نہیں کہ بچہ پڑھ سکے, بچوں کی تمام تر فیسز معاف کر دی گئی. وہ جو اسپورٹس فیس تھی, وہ جو اینول فیس تھی, جو اسکول کو تھوڑا بہت فنڈ مل جایا کرتا تھا جس کی بنیاد پر اسکول چلا کرتا تھا, جی وہ بھی ختم کر دیے گئے. اور ایک گورنمنٹ نے سالانہ طور پہ خود ہی پیسے دینا شروع کر دیے SMC فنڈ کے نام سے. پھر کہا کہ جی نہیں ہیڈ ماسٹر پیسہ کھا جاتا ہے. کہا کہ جی ہیڈ ماسٹر کو نہیں کھانے دیں گے. کمیونٹی میں سے جن کے بچے پڑھتے ہیں, اپنے بچے جن کے پڑھتے ہیں, اپنا خون اپنا لال جہاں پڑھتا ہے جس کا, ان لوگوں پر مشتمل ایک SMC بنا لیتے ہیں. اسکول کے 2-3 نمائندے ہوں گے, باقی پبلک ہوگی, جنرل باڈی ہوگی والدین کی, اس میں سے چناؤ ہوگا ہر سال اور اسکول کی SMC بنے گی اور وہ SMC بن کے اسکول کو رن کرے گی. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بہترین ماڈل ہوگا پاکستان کے اندر. یہ بھی کر لیا گیا. کہا کہ جی اسکول کے اساتذہ ریٹائر ہو گئے, نئے اساتذہ نہیں ہیں. اس سال سے الحمدللہ 50,000 اساتذہ, پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی امپلائمنٹ ہونے جا رہی ہے. پروسیس شروع ہو گیا ہے. آج بھی آرڈر حیدرآباد میں تقسیم ہوئے, محبوب خاص میں تقسیم ہوا, تسلسل چل رہا ہے. 50,000 اساتذہ پاکستان کو دیے جا رہے ہیں, سندھ کو دیے جا رہے ہیں, سندھ کے تعلیمی اداروں کو دیے جا رہے ہیں. اصلاحات کی طرف سلسلہ جا رہا ہے.
کریکولم پر بات آئی, لمبی چوڑی بات چلتی ہے. سب سے پہلا شکوہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو کریکولم اور سلیبس کا یا ٹیکسٹ بک کا پتہ نہیں ہوتا کہ کریکولم کیا ہے اور ہماری ٹیکسٹ بک کیا ہے. ہم ٹیکسٹ بک کو 99% لوگ کریکولم کہتے ہیں. ٹیکسٹ بک کو فرق ہی نہیں معلوم کہ کیا ہوتا ہے. اور بڑے بڑے اساتذہ کے یہ میں نے غلط فہمی دیکھا, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیکسٹ بک کلاسوں میں بچوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, نصاب ان کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا. نصاب کسی اور چیز کا نام ہے. ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے, اس کے اندر ایسے لوز ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈز ہوتی ہیں, بینچ مارکس ہوتے ہیں, ایک ڈائریکشن ہوتی ہے کہ ہم نے ان سطحوں پر بچوں کو لے کر آنا ہے. وہ صرف سطح بتا دی جاتی ہے. ہمیں حب الوطنی پیدا کرنی ہے, ہم نے ایمانداری پیدا کرنی ہے بچوں کے اندر, ہم نے بچوں کے کردار کے اندر سچائی کا جذبہ پیدا کرنا ہے. یہ اس طرح کے جملے اس کے اندر لکھے ہوتے ہیں. اب سچائی کو جو بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے تو اس کے لیے پھر ہم نے کیا کرنا ہے, ٹیکسٹ بک ڈیولپ کرنی ہے کہ وہ کوئی سبق رکھنا ہے, کوئی ایکسرسائز رکھنی ہے, کوئی نظم رکھنی ہے, کوئی اسلامیات کے اندر چیز لے کے جائیں گے ہم لوگ, کوئی پاکستان اسٹڈی کے اندر کوئی چیز لے کے جائیں گے ہم لوگ, کوئی کسی اور ٹیکسٹ بک میں لے کے جائیں گے. اس طرح وہ جتنی بھی چیزیں ہماری نصاب کریکولم کے اندر ریفلیکٹ کر دی گئی تھی کہ یہ سیلوز ہوں گے, ان کے لحاظ سے ہم لوگ سارا کچھ کام کر رہے ہوں گے. وہ کام ہم لوگوں نے کرنا ہوتا ہے. لیکن عام طور پر اب سنگل کریکولم کی بات کی گئی تو میری بیشتر لوگوں سے بات ہوئی, میں نے کہا سنگل کریکولم کے مخاطب کیوں ہو؟ کہا کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک کتاب کیوں پڑھاتے ہو؟ تو میں کس نے کہا کہ پورے پاکستان کے لوگوں کو ایک کتاب پڑھائی جائے گی؟ ایک کتاب کو, سنگل کریکولم کو ایک کتاب سمجھ رہے تھے لوگ. میں کریکولم ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کریکولم کا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے ہماری کتابوں کے اندر. اور پہلے بھی یہ تھا, پاکستان کا ایک کریکولم ہوا کرتا تھا جو 2006 تک آخری کریکولم آیا تھا. 2009 کے اندر 18ویں ترمیم آئی اور اپنا کریکولم جو وہ صوبائی ہو گیا. ہر صوبہ اپنا بنا رہا ہے, اپنا کریکولم بنا رہا ہے. میں نے کہا میں آج گورنمنٹ کا نمائندہ ہو کے بات کر رہا ہوں, اس لیے میری باتوں کو ذرا اس دائرے میں لیجیے گا. تو جب یہ صوبوں کے پاس کریکولم چلا گیا تو ہر صوبے نے اپنے دائرے میں وہ جو گائیڈ لائن تھی, آؤٹ لائن جس کو ہم کہتے ہیں, وہ دینا شروع کر دی, جو باہم متضاد ہو گئی صوبوں کی. یہ صوبہ کچھ پیدا کرنا چاہ رہا ہے, وہ صوبہ کچھ اور چیزیں پیدا کرنا چاہ رہا ہے, بلوچستان کوئی اور چیزیں پیدا کرنا چاہ رہا ہے, پنجاب طالب علموں کے اندر کوئی اور چیزیں پیدا کرنا چاہ رہا ہے. اسی طرح جو بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, ڈفرنٹ ٹائپ آف اسکلز ہوتی ہیں, وہ آپ نے ڈفرنٹ صوبوں کے اندر ڈفرنٹ تجویز کرنا شروع کر دیں. تو یہاں سے خدشہ پیدا ہوا کہ ایک ڈائیورسٹی آ جائے گی ہماری نسل کے اندر. وہ ڈائیورسٹی ہماری مملکت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے. اسی لیے اس کو دوبارہ واپس لے لیا جائے اور ایک کریکولم بنایا جائے, کہ آؤٹ لائن ایک بنا لی جائے. اب حب الوطنی پیدا کرنے کے لیے سندھ کا بندہ اگر ہوش و شیدی کو پڑھ رہا ہے کہ اس نے وطن کے لیے قربانی دی, تو اس طرح پنجاب سے کوئی ایسا کریکٹر ہے تو وہ اسی حب الوطنی کے اسی آؤٹ لائن کو لے کر اپنے پاس کوئی اور کردار اٹھا کے وہاں کتاب میں ڈال دے. اسی حب الوطنی کو پیدا کرنے کے لیے کانسیپٹ وہی ہے, وہ بلوچستان والا اپنے حساب سے کوئی بندہ ڈال دے اور سرحد والا کوئی اپنے انداز سے ڈال. سچائی کا سبق دینا ہے یا دانائی کا اور فقیری کا سبق دینا ہے تو یہاں سے بتایا فقیر اٹھا لیا, وہاں سے کسی اور کو اٹھا لیا. کسی بڑے شاعر کو اٹھانا ہے جی, قومی لیول کا شاعر جس نے آہنگی اخوت اور محبت کی باتیں کی ہوں, یہاں سے بٹائی کو اٹھا لیا اور وہاں سے آپ نے بلے شاہ کو اٹھا لیا, کسی نے رحمان بابا کو اٹھا لیا. تو اس کے اندر تو کوئی قید پہلے بھی نہیں تھی. بنیادی مقصد یہ تھا. باقی زبانوں کے اندر تو کوئی قید پہلے بھی نہیں تھی. نصرہ لغاری ہے, میں ہوں, ڈاکٹر حاکم صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ایڈیشنل ڈی جی 20 گریڈ کے اندر. بچوں کے ساتھ اسکولوں میں بیٹھ کے سندھی زبان کے اندر ہم لوگ پڑھے. انٹر کے اندر آئے, فرسٹ انٹر کے اندر ہم نے انگریزی میں پڑھا. اس کے بعد وہ ڈاکٹری کر کے, وہ پی ایچ ڈی کر کے اور میں ایم فل کر کے, اور ہم لوگ مختلف عہدوں پر آ گئے. میں ڈپٹی سیکرٹری بن گیا. تو یہ زبانوں نے ہمیں پریشان نہیں کیا, انہوں نے ہمیں ملٹیپل ڈائمینشنز دی. میں سندھی لٹریچر بھی پڑھ پا رہا ہوں, میں سرائکی لٹریچر پڑھ پا رہا ہوں, میں اردو لٹریچر پڑھ پا رہا ہوں, میں انگلش لٹریچر پڑھ پا رہا ہوں. اور میں خود کو خوش قسمت محسوس کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ کے سامنے کہ جو صرف اردو یا انگریزی میں سمجھ سکتے ہیں, سندھی یا سرائکی نہیں پڑھ پاتے. میں کہتا ہوں میرے لیے 4 راستے کھلے ہوئے, ان کے لیے 2 راستے کھلے ہوئے ہیں. تو ہمیں اس سے بھی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی کسی زبان کے اندر کیوں, ہمیں انگلش کا بھی مخالف نہیں ہونا چاہیے, انگریزی کا بھی, اس لیے کہ وہ بھی ایک راستہ ہے جس سے ہمیں بہت سارا لٹریچر انگریزی میں چھپا ہوا مل جاتا ہے دنیا بھر کا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس ہر سبجیکٹ انگریزی کے اندر نہیں ہونا چاہیے, اس کے ہم بھی مخالف ہیں اور ہم شروع سے مخالفت کرتے ہیں کہ میتھمیٹکس انگریزی میں کیوں پڑھیں. انگلش کو اس طرح پڑھایا جائے کہ اس انگلش کے اندر وہ اسکل ڈیولپ ہو جائے کہ لوگ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو آگے لے کے چل سکیں. یہ چند ایک چیزیں میں آپ کے سامنے آخر میں بیان کر کے اپنی جگہ لوں گا. سندھ وہ واحد صوبہ ہے, پہلا صوبہ ہے جس نے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کے اندر سب سے پہلا کریکولم بنا لیا ہے. اس وقت تک پاکستان کے اندر کسی اور صوبے نے ارلی چائلڈ ایجوکیشن کا, یعنی کہ پری پرائمری کا, پرائمری سے پہلے کے بچوں کا
یعنی کہ جو 3 سال اور 4 سال کے بچے ان کا کریکولم نہیں بنا تھا، سندھ پہلا صوبہ ہے جس نے وہ کریکولم بنا لیا ہے۔ کچھ مشکلات سندھ کو ہو رہی ہیں۔ ایک بڑی مشکل ہمیں آ رہی ہے لٹیگیشن کی، لوگوں نے غیر ضروری طور پہ کورٹوں میں جانا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے لٹیگیشن کے پروسیس کے اندر بڑا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے۔ 2008 سے لے کے سندھ کے اسکولوں کو فرنیچر نہیں ملا۔ 2014 سے ہر سال اسکول کے فرنیچر خریدنے کا بجٹ آتا ہے، لیکن جیسے ہی آتا ہے ویسے چلا جاتا ہے، خرچ نہیں ہوتا پورے سندھ کے اندر، یوٹیلائز نہیں ہو رہا بجٹ ہو۔ لٹیگیشن کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے جس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے، بہتر کرنے کے لیے جو کچھ ہونا چاہیے وہ نہیں کر پا رہے۔ میں نے آپ کے سامنے اسکولنگ کی بات کی تھی، اس کے اندر ایک سیکٹر میں نے آپ کے سامنے لیا، اور وہ پبلک اسکول سیکٹر ہے ہمارا، جس کو ہم گورنمنٹ اسکولوں کے نام سے جانتے ہیں۔ دوسرا سیکٹر ہمارے پاس چل رہا ہے کلی پرائیویٹ سیکٹر، جس کو ہم پرائیویٹ سیکٹر اسکول کہتے ہیں، جو عام لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں اور ان کو گورنمنٹ کا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا، ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے، ان کی انسپیکشن ہوتی ہے، اور گورنمنٹ پالیسی کی امپلیمنٹیشن میں اگر وہ لوگ کوتاہیاں کر رہے ہیں تو گورنمنٹ ان کی پکڑ کرتی ہے، ان کی رجسٹریشن ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ سلسلہ وہاں چلتا ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ چل رہا ہے جس کو ہم سیف سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلاتے ہیں، اور وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ فنڈنگ گورنمنٹ کر رہی ہوتی ہے، چلاتی پبلک سیکٹر اسکول ہے۔ پبلک اور پرائیویٹ کا کانسیپٹ یوں چل رہا ہے وہاں پر کہ فنڈنگ پبلک گورنمنٹ کرے گی، اساتذہ کی تنخواہ گورنمنٹ دے گی، وہ اساتذہ کی تنخواہ اس انداز میں دیتی ہے کہ جتنے بچے پڑھیں گے فی بچہ اتنے پیسے ہم آپ کو دیں گے۔ 100 بچے پڑھیں گے تو فی بچہ 500 روپے کے حساب سے 1000 روپے کے حساب سے ہم آپ کو دیں گے، آپ اسکول چلائیں، بچے سے فیس لیں وہ فیس ہم دیں گے آپ کو۔ ٹیچر رکھنا آپ کا کام ہے، باقی فیسلٹیز دینا آپ کا کام ہے، اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے سختی کے ساتھ۔ تو اس سے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت وہ اسکول چلتے ہیں، اور ان کا ایک بہت بڑا ریشو ہے، یہ رفتہ رفتہ والیوم بڑھ رہا ہے۔ اگر ہم بیلنس دیکھیں تو اس بیلنس کے اندر جو سب سے تیز ریشو بڑھا ہے اسکولنگ کے اندر، وہ یہ سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والے اسکولوں کا بڑھا ہے۔ یعنی کہ یہاں جو پبلک سیکٹر اسکول ہے، پبلک کا کچھ بھی نہیں ہے، صرف گورنمنٹ چلا رہی ہے۔ یہ جو پرائیویٹ سیکٹر اسکول ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کچھ بھی گورنمنٹ کا نہیں ہے، سارا پرائیویٹ چلا رہا ہے۔ یہ صرف آپ کو رجسٹریشن دینے کا اختیار رکھتے ہیں، بالکل الگ سمتیں ہیں۔ ایک درمیانی سمت آ گئی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک بہترین انداز سے سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نام سے یاد دلایا گیا۔ گورنمنٹ کہتے ہیں کہ آپ کو فی بچہ پیسے دیں گے، آڈٹ سختی سے کریں گے، انسپیکشن سختی سے کریں گے، ٹریننگ کے پر معاملات ہم اپنے نظر ہاتھ میں رکھیں گے، ادارہ آپ چلائیں۔ یعنی کہ ایک درمیانہ سا برابر قسم کا جو عمل دخل ہے۔ تو اس کو پرائیویٹ سیکٹر کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میں فلاں اسکول بند پڑا ہوا میں اس کو کھولنا چاہتا ہوں، جی آپ کھول لیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں اسکول یہ۔ پھر اس کے اندر وہ بچے لے کر آتا ہے، ٹیچر لے کر آتا ہے، تو پھر بچہ ان کا انسپیکشن لے کے بچوں کی تعداد کو گن کر، اساتذہ کا دیکھ کر، ماحول دیکھ کر ان کو فنڈنگ کر دی جاتی ہے۔ یہ ماڈل بھی چل رہا ہے جس کے تحت اسکولوں کے اندر نظام تعلیم کو امپروو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مدارس کے نظام سے آپ لوگ واقف ہیں۔ بہرحال سندھ کے اندر تعلیم کے میدان میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ گورنمنٹ سنسیئر بھی ہے، کرنا بھی چاہ رہی ہے، لیکن چیلنجز اپنی جگہ پر شدید ہیں، جن کو فیس کرنے کے اندر مسائل ہمیں کافی آ رہے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کافی بہتر کریں ہم لوگ۔ پہلے میٹرک کا رزلٹ، 9th کا رزلٹ آنے میں ہمیں 3 مہینے لگتے تھے کم از کم۔ اس مرتبہ جو ہے وہ 40-60 کا ریشو کیا گیا ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کے اندر، 40% MCQs کر دیے گئے ہیں، 60% ڈسکرپٹیو۔ یہ رفتہ رفتہ MCQs کی تعداد بڑھا دیں گے، اور ہم نے ڈیوریشن آف دا اسسمنٹ اس کو کم کر کے 3 مہینے سے 2 مہینے کا عطا کیا ہے۔ اور وہ جو مشینیں چیک کرتی ہیں پیپر کو، MCQs کو، وہ تمام تر اس کو ایگزامینیشن بورڈز کو گورنمنٹ وہ مشینیں فراہم کر رہی ہے، تاکہ وہ 40% پیپر تو جلدی حل ہو جائے، تاکہ باقی 60% کا والیوم کم ہوگا، وہ جلدی کاپی چیک ہو جائے گی۔ تو یہ مختلف اصلاحات کا کام چل رہا ہے۔ مجھے موضوع یہی دیا گیا تھا کہ آپ جو گورنمنٹ کی طرف سے اصلاحات چل رہی ہیں ان پر بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ سندھ کی تعلیم کو بہتر کرنے، بہتری کے لیے مزید اپنے آپ کو سرگرداں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔